چکر لگا رہے ہیں بچے کی ولادت، علی کے آنے کا وقت ہو گیا۔ فرمایا سرکار نے اے اماں گھر چلی جائیں، کہا وہاں نہ جا سکتی، آواز آئی وہاں نہ جا سکتی تو ہمارے گھر میں آ جاؤ۔ علی کی ولادت ہو گئی، علی کی ولادت ہو گئی، علی آ گئے۔ اب علی آنکھیں نہیں کھولتے۔ جب تیسرا دن ہوا، سرکار تشریف لائے، حضور نے فرمایا کہ اماں مبارک ہو، لال آیا ہے گھر میں، آپ نا چہرہ مرجھایا ہوا، پریشان ہیں، آپ اولاد والے ہو، آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے، وہ روئے نہ، وہ اگر گفتگو نہ کرے، چیخے نہ، اگر وہ کوئی حرکت نہ کرے تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آنکھیں نہ کھولے پریشان ہو جاتے ہیں، یا وہ زیادہ طبیعت سے زیادہ رونا شروع کرتے پریشان ہو جاتے ہیں، یا لگتا ہے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ زہرا، وہ سیدہ فاطمہ بنت اسد جب علی جیسا بیٹا ہو تو پریشان کیوں نہیں ہوگی؟ آنکھیں نہیں کھولتے، سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ بیٹا تو بڑا حسین ہے، حضور پر آنکھیں نہیں کھولتا۔ میرے سرکار نے فرمایا اے فاطمہ، اے اماں فاطمہ، علی ذرا میرے ہاتھوں میں رکھو نا۔ میرے سرکار نے ایسے اٹھایا، علی کی نگاہیں مصطفیٰ کے، یہ آ نہیں تھا کہ علی نے فوراً آنکھیں کھولی، فوراً آنکھیں کھول دی۔ فرماتے ہیں علی وہ خوش نصیب تھا کہ زندگی میں جب پہلی مرتبہ آنکھ کھلی تو چہرہ وضحا ہو دیکھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ بس وقت کم ہے، ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ تاریخ ابن عساکر یہ کتاب کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ ہاں، پچھلے دفعہ میں نے وہ کتاب رکھی ہے، وہاں لایا تھا، میں نے ایک حوالہ دیا تھا، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کا جنازہ کس نے پڑھایا، تو کچھ لوگوں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ جب تکلیف ہوتی ہے تو زیادہ تر اچھا یہ باتیں کہاں ڈسکس کی جاتی ہیں؟ زیادہ تر نئی کے دکان پر، تو نئی بھی مفتی ہوتا ہے اور جو داڑھی پہ شیو کروا رہا ہے وہ بھی مفتی ہوتا ہے، جو سنت کو کاٹ رہا ہے۔ میں ویسے بات کر رہا ہوں کسی کے دل آزاری کے لیے نہیں، میں یہ بات کروں کہ یہ باتیں زیادہ تر ہوتی کہاں ہیں؟ جو سنت کو کاٹ رہا ہے وہ بھی مفتی ہے اور جو کٹوا رہا ہے وہ بھی شریعت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں۔ کہا کہ نہیں یہ حضرت عمر نے پڑھایا تھا، یہ کہاں لکھا ہے؟ مولوی صاحب کو کہا، میرے پاس بچہ آیا تھا کہ جناب وہ قاری صاحب وہ تو حوالہ مانگ رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے حضرت عمر۔ میں نے کہا عمر تو مانگتے ہو نا، عمر نے پڑھایا، تم کہہ رہے چلو ہم پھر بھی مان لیتے ہیں، اور ہو سکتا ہے دوسری مرتبہ عمر نے پڑھا لیا ہو، لیکن بات پھر میں نے دکھائی کہ ابو بکر نے پڑھایا اور خود نہیں پڑھایا۔ ایک ہوتا ہے نا کہ قبضہ کرنا بڑا شوق ہوتا ہے کہ مولوی نہیں ہے تو کسی کو گھسیٹ کے مصلی پہ کھڑا کر دو، چلو آج تو پڑھا لو۔ نہیں، ابو بکر کو علی نے تلاش کیا ہے، ابو بکر کہاں ہو؟ جناب حاضر ہے، فرمایا پھر آگے آؤ نا۔ فرمانے لگے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، جناب حق تو آپ کا ہے، زہرا آپ کی بیوی ہے، محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے، لخت جگر ہے، اور آپ رشتے میں ان کے زیادہ قریب ہو۔ آپ فرمایا آج ہی تو دکھانا ہے علی ابو بکر سے محبت کرتا ہے۔ چلو آگے چلیں۔ ابن عساکر تاریخ ابن عساکر کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 23 ہے، یہ ٹوٹل 55 جلدوں پر مشتمل ہے اور ایک جلد اتنی موٹی ہے۔ کتنی موٹی ہے؟ علماء کی قربانیاں ہیں، محنتیں ہیں، انہوں نے صرف بیٹھ کے نالیوں پہ باتیں نہیں کی، انہوں نے ایک رسالہ پڑھ کے فتوے دینا۔ ایک کتاب اس کا نام ہے ابن عساکر، کتنے 55 جلدوں پر مشتمل ہے۔ 23 جلد میں یہ بات لکھی ہے جو میں آپ کو بھی عرض کرنے لگا ہوں۔ صفحہ نمبر ہے 459، 4 5 اور 9، 4 5 اور 9 بھی 4 5 سے مل کر بنتے ہیں۔ اگر 4 کو بھی بنانا ہو تو 4 جب تک مکمل نہ مانے جائیں 4 کوئی کہہ نہیں سکتا۔ 5 کو ماننا ہو تو پہلے 4 کو، گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے یار؟ چلو اتنا کام تو تم بھی کرتے ہو، کوئی نہ کوئی کاروبار تو ہوگا ہی نا یار، گنتی کہاں سے شروع کرتے ہو؟ 1 سے
گنتی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایک سے گنتی، کوئی بھی کاروبار ہو گنتی کہاں سے؟ گنتی کہاں سے؟ ابو بکر کا نمبر ایک ہے۔ مسلمان ہزاروں میں ہو جائیں، اس وقت جو ریسرچ والے بتاتے ہیں پوری دنیا میں 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ کتنے؟ 1.5 ارب مسلمان، ہر کسی کا مرتبہ اور مقام بلند تر ہوگا، لیکن مسلمانوں میں جب گنتی ہوگی تو پہلی ابو بکر سے، پہلا نام مسلمانوں میں کس کا آئے گا؟ ابو بکر کا آئے گا۔ لوگ کہاں سے کہاں چلے جائیں، ترقی کر جائیں، لیکن جب بھی غیرت اور بہادری کی بات آئے گی تو وہ علی کی۔ چلو پڑھیں علی کو ہوتا ہے، محبت سے کہیں سبحان اللہ، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ اچھا علی کون ہے؟ علی جو کہ 13 رجب کی نسبت سے بات کر رہے ہیں، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، مقام خیبر ہے اور مرحب کھڑا ہے سامنے۔ کون کھڑا ہے؟ مرحب ہے سامنے، اور حضرت علی سے کہتا ہے کہ اپنا تعارف کرواؤ، جنگ کرنے آیا ہے۔ وہ یہ مرحب ایسا بندہ ہے، اس کا نام عمر بن عبد ود ہے، اور یہ آیا ہے اور اس نے آ کر اعلان کرتے ہوئے آیا ہے کہ میں اکیلا 1000 بندے کے مقابلہ کرتا ہوں، لڑتا ہوں، سب کو شکست دے دیتا ہوں، اور انہی کے بارے میں آیا ہے کہ یہ کفار کا بہت بڑا بہادر تھا، یہ گائے کے چمڑے یا اونٹ کے چمڑے کے اوپر نہ پاؤں رکھتا تھا، طاقت اس کی یہ تھی، پھر لوگ جتنے آ جاتے کہتے کھینچو تو چمڑا کٹ جاتا، ٹوٹ جاتا، پھٹ جاتا، اس کے پاؤں کے نیچے سے چمڑا نہیں ہٹا پاتے، اس کی طاقت یہ تھی۔ یہ جب مولا علی مشکل کشا کے سامنے آیا، کہا کہ علی تعارف کرواؤ، فرمایا کہ حضرت مولا علی نے پوچھا کہ بتاؤ کون ہو؟ کہا کہ میرا تعارف پوچھنا ہے تو خیبر کی زمین سے پوچھو، خیبر کی مٹی سے پوچھو، میں وہ مرحب ہوں جو میرے خیبر کی مٹی کے ذرات بھی میرا جانتے ہیں تعارف۔ آپ نے فرمایا کیا تعارف ہے تیرا؟ کہا کہ مجھے مرحب کہتے ہیں، میں 1000 بندے سے اکیلا لڑتا ہوں۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے اس نے پوچھا بتاؤ اب تمہارا کیا تعارف ہے، کہاں سے آئے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جناب وَكَانَ اسْمُ عَلِيٍّ أَسَدٌ وَذَلِكَ يَقُولُ عَنَ الَّذِي سَمَّتْنِي امی حیدرہ۔ فرمایا تیرا تعارف یہ ہے کہ زمین بتائے گی، میدان میں آ کر تم نے اپنے جذبات دکھائے ہیں، پھر زمین گواہ بنی ہے۔ میرا تعارف سن، میں جب پیدا ہوا تو میرا نام حیدر رکھا، میری ماں نے میرا نام پیدا ہوتے ہی حیدر رکھا ہے۔ تو پھر ایک ہی بار پہ آپ نے اس کا کام تمام کر دیا، کام تمام۔ علی کی غیرت کی بات ہے۔ بنو نضیر ایک قبیلہ ہے، بنو نضیر ایک قبیلہ، امام باقری نے کتاب المغازی کے اندر لکھا، کتاب المغازی کے اندر لکھا، فرماتے ہیں ان قبیلے والوں نے، وہ غیر مسلم تھے، انہوں نے آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ آپ ہمارے پاس آئیں، ہمیں مطمئن کریں اپنی بات سے، ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ حضور تشریف لے گئے، صحابہ کرام ساتھ چلے۔ جب وہاں گئے تو ان خبیثوں نے کیا کیا، پہاڑ کے نیچے جگہ بنا رکھی تھی۔ منصوبہ ان کا یہ تھا کہ اوپر ایک پہاڑ کی چٹان تھی، جب محمد مصطفیٰ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آرام فرما ہوں گے تو ہم اوپر سے پہاڑ کی چٹان کو گرا دیں گے، معاذ اللہ حضور شہید۔ ان کا پیغام، ان کا منصوبہ یہ تھا۔ اب سرکار وہاں پہنچے، حضور جیل سے بیٹھے نا، جبرائیل امین نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی، سلام عرض کیا، یا رسول اللہ چلیے یہاں سے چلتے ہیں۔ حضور چل پڑے، سرکار پھر مدینہ میں، ابو بکر وہاں ہیں۔ اتنی دیر ہو گئی، مدینہ سے ایک یہودی آیا، اس نے آ کر دیکھا کہ ابو بکر بیٹھے ہیں اور ایک سائڈ پہ یہودی جو ہے نا محاصرہ کرتے، انہوں نے کہا بھی کیوں بیٹھے ہو؟ کہا کہ ابھی محمد یہاں بیٹھنے والے ہیں اور پہاڑ کی چٹان ہم گرا دیں گے۔ اس نے کہا جھلے ہو گئے ہو، وہ پاگل ہو گئے ہو؟ کہا کیوں؟ کہا کہ میں ابھی محمد کو مدینے میں دیکھ کے آ رہا ہوں۔ سرکار چلے گئے، صحابہ چلے گئے، جب وہاں پہنچے نا پھر جبرائیل ہے، یا رسول اللہ چلیے ان کے ساتھ جنگ کریں۔ انہوں نے آپ کی یہ گستاخی کی ہے، انہوں نے ایسا سوچا آپ جنگ کریں،
یہاں تو باتیں بڑی کھلی ہو جاتی ہیں، پھر بھی کہتے ہیں نہیں ہمیں تو اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ اب ہندوستان کے اندر جو سننے کو آ رہا ہے کہ ہندو نے یہ اپنے پارلیمنٹ کے اندر یہ منظور کروا لیا کہ مسلمانوں کی اذان ظلم کیا جائے گا، لیکن ہمارے ہاں ابھی بھی کسی کو خیال نہیں ہے، ہمارے ابھی بھی وہی عصر کے بعد پکوڑے چل رہے ہیں، وہی معاملات چل رہے ہیں۔ بہرحال انہوں نے سوچا، جبرائیل آئے کہ یا رسول اللہ چلیے ان کے ساتھ جنگ کریں۔ سرکار دو عالم وسلم صحابہ کو لے کر چلے۔ جب صحابہ کو لے کر چلے نا تو وہاں حضور نے اس سے پہلے خیمہ لگوا لیا۔ سرکار خیمہ لگا ہوا ہے، رات کے اندھیری ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا اچانک نہ صحابہ اکرام سے غائب ہو گئے، چلے گئے۔ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ اندھیرا ہو گیا، رات ہو گئی ہے، یا رسول اللہ علی نظر نہیں آتے۔ حضور نے فرمایا کہ صبر کرو، علی ہمارا کام گیا ہے، علی کام گیا۔ رات کا وقت گزرا تو حضرت علی کے ہاتھ میں ایک سر تھا۔ کیا تھا؟ ایک سر ہے۔ آ کر حضور کی بارگاہ میں ایسے جا کر پڑھ دیا۔ فرمایا کس کا سر ہے یہ کس کا سر ہے؟ سرکار کو تو پتہ ہی تھا، جبھی تو فرمایا تھا علی ہمارا کام گیا ہے۔ علی کس کا سر ہے؟ یا رسول اللہ رات کو ایک خبیث نے آپ کی طرف ایک تیر پھینکا، آپ کے خیمے کی طرف تیر پھینکا، اور میں یہ اس کا سر لے کے آیا ہوں۔ میں نے اس کا پیچھا کیا ہے، اس کا نام تھا ازبق۔ یا رسول اللہ اس کا پیچھا کیا اور گردن کاٹ کے آیا ہوں۔ علی کی غیرت یہ بتاتی ہے۔ فرمایا گیا کیوں چلے گئے اکیلے؟ فرمایا میرے نبی کے طرف خیمے کی طرف دشمن تیر پھینکے، علی کا نام شجاعت کا بہادر بھی ہو، علی کا نام حیدر قرار بھی ہو، پھر اس کے نبی کی طرف کوئی تیر پھینکے علی دیکھتا رہے؟ یا رسول اللہ یہ ایک کا آیا ہے، 10 اور ہیں، ان کے بھی سر لے کے آؤں گا، ان کے بھی۔ حضرت ابن عساکر کے اندر جو حدیث پاک لکھی ہے، بس اس کو سنیں اور پھر آپ کے کھانے کا وقت ہو جائے گا، آپ کو دیر بھی ہو جائے گی تو تاخیر بھی ہو جائے گی۔ لہذا ابن عساکر علی کو دیکھنے سے ہوتا کیا ہے؟ جلد نمبر کیا ہے؟ 23، 20 اور 3 23۔ کتاب کا نام تاریخ ابن عساکر، صفحہ نمبر 459۔ روایت کر رہی ہے، بات علی کی ہے، اور بات جو بتا رہی ہے اس کا نام ہے سیدہ طیبہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ۔ پوچھ کس سے رہی ہے؟ جناب صدیق اکبر سے۔ کیا پوچھتی ہے؟ عرض کرتی ہے بابا جان میں نے ایک بات کئی دفعہ دیکھی ہے، یوں کہو بار بار دیکھی ہے، جب بھی آپ علی سے ملتے ہیں آپ اتنی زیادہ بات نہیں کرتے، بس یوں دیکھتے رہتے ہیں ان کے چہرے کی طرف، ان کے چہرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں۔ بابا بات کیا ہے؟ میرے جناب سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا بیٹا صرف میں کیوں دیکھتا ہوں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ علی کے چہرے کی طرف کہتے ہیں یہ شرک ہو گیا نا، دیکھو علی کے چہرے کی عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے۔ ہاں عبادت کس کی ہوتی ہے؟ عبادت اچھا خانہ کعبہ کیوں جاتے ہو اور دیکھنے سے عبادت ہے نہیں ہے؟ خانہ کعبہ کو دیکھنے سے وہ تو گھر ہے، وہاں تو اللہ کو تھوڑی دیکھ رہے ہو۔ عبادت علی کی نہیں، عبادت خانہ کعبہ کی نہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کی طرف جو ایک بار نگاہ اٹھا کر دیکھے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ خانہ کعبے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ نبی کا فرمان یہ بتاتا ہے کہ جس خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا، جس کے چکر لگانا عبادت ہے۔ جس کے گھر کے اندر علی پیدا ہو اس کے چہرے کی عبادت، اس کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اچھا یہ تو ان کے لیے شان ہے نا، یہ ان کے لیے شان ہے جنہوں نے دیکھا، علی سامنے تھے اور نگاہیں علی کو دیکھنے سے مراد مفسرین فرماتے ہیں جس نے ادھر سے دیکھا
اس کی بھی عبادت، جس نے ادھر سے دیکھا اس کی عبادت۔ اچھا جناب آقا، یہ تو علی کا مقام ہے نا، یہ تو اس کی یہ تو ان کا مقام ہے، یہ ان لوگوں کی خوش قسمتی ہے جنہوں نے علی کو دیکھا ہے۔ جنہوں نے نہیں دیکھا تو فرمایا، یہی حدیث پاک فرمایا کہ جناب جس نے نہیں دیکھا نا، علی کے راستے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ انتظار، جدھر سے علی گزر جائے اس راستے کی طرف دیکھنا بھی، اس راستے کی طرف دیکھنا بھی، اور اس راستے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اچھا وہ تو خوش قسمت، ہم تو اس زمانے میں ہیں، ہم تو اس زمانے میں ہم نے تو نہیں دیکھے، نہ تو راستے دیکھے نہ تو علی کو دیکھا، ہمارے لیے کیا ہوگا؟ یہ بس مقام وہاں تک انہی لوگوں کو شرف ہے جنہوں نے دیکھا یا راستے کو دیکھا۔ فرمایا نا 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 نا، اگر جس نے علی کی زیارت جو نہیں کر سکا، وہاں زوم سسٹم بھی نہیں تھا کہ جو دور بیٹھا زوم کر کے علی کے چہرے کو، ایسا نہیں تھا، بلکہ میرے سرکار نے فرمایا جس نے دیکھا جب بھی عبادت ہے، علی کے راستے کو دیکھا جب بھی عبادت ہے، اگر ان دونوں کو نہ دیکھا تو علی کا ذکر بھی عبادت ہے، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ اچھا یا رسول اللہ، ذکر بھی عبادت ہے، لوگ تو ایسے بھی ہوں گے، یہ تو ان کے لیے نا جو ان کی زبان ہے اور ذکر کرتی ہے، جو ذکر جو بولتی ہے، جن کی زبان علی کے نام پر بند، جن کا چہرہ بدلتا نہیں، یہ تو ان کے لیے ہے نا، جو بول ہی نہیں سکتے، گنگے ہیں، زبان نہیں چلتی ہے، ان کے لیے فرمایا ان کے لیے بھی ہے۔ یہ اتنی ڈھیلی سبحان اللہ میں تھوڑی بتا، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ ان کے لیے فرمایا جنہوں نے نہیں دیکھا وہ اس کے راستے کو دیکھیں، جنہوں نے راستہ نہیں دیکھا وہ علی کا ذکر کریں، جو ذکر بھی نہیں کر سکتے، زبان سے معذور ہیں، زبان سے معذور ہیں، ان کے لیے فرمایا پھر علی سے محبت کرنا بھی عبادت ہے۔ یہ تو ہے نا، پھر یہاں سے محبت کرنا عبادت ہے، عبادت ہے۔ جناب صلح حدیبیہ کا مقام ہے، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی، سرکار نے معاہدہ لکھا، اس کے آخر میں اپنی سٹمپ، اپنی مہر، اپنا دستخط فرمایا کہ یہ کس کی طرف سے؟ محمد الرسول اللہ۔ کس کی طرف سے ہے؟ کس کی طرف سے ہے؟ محمد الرسول اللہ کی طرف سے خط ہے، یہ معاہدہ ہے۔ جب ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا نا نا نا، اگر ہم محمد کو رسول مانتے تو پھر مسئلہ ہی کیا تھا؟ بھئی مسئلہ ہی کیا تھا اگر محمد کو رسول مان لیتے؟ ہم یہ نہیں مانتے، یہ لہٰذا نام ہٹا کر محمد بن عبداللہ لکھا جائے، محمد بن عبداللہ لکھا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے سرکار نے فرمایا کہ علی یہ محمد الرسول اللہ کو ہٹا کر محمد بن عبداللہ لکھ دیا جائے۔ میرے سرکار نے جب یہ فرمایا نا تو علی نے قلم لیا ہوا تھا، روک دیا، حضور یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، حضور یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، آقا آپ کا نام ہو، علی مٹائے، یہ مجھ سے کیا، قیامت تک میری آنے والی نسل بھی ایسا کام نہیں کر سکتی۔ حضور بلکہ یوں فرمائیں کہ علی اس نام کی خاطر آپ کو جان دینی ہے تو علی جان دینے کے لیے تیار ہے، مٹا نہیں سکتا۔ علی تو نبی کے لیے جان دینے کو تیار ہیں۔ علی عبادت کب سے کرتے ہیں؟ المستدرک، میرے خیال سے ایک حدیث پہلے سے پڑھیے، برکت کے لیے ایک اور پڑھ لیتے ہیں، چلو چھوڑو یار، نہیں محبت سے کہیں پھر سبحان اللہ۔ علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بتائیں۔ اچھا جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، اظہار فرمایا، اظہار فرمایا، تو پیر کا دن تھا، منگل والے دن حضرت علی نے مصطفیٰ کے ساتھ نماز پڑھی۔
کون سا دن تھا؟ فرماتے ہیں عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال عبدت اللہ مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 سنین قبل ان یعبدہ احد من هذه الامہ. نبی کی امت میں ابھی کسی نے نماز نہیں پڑھی تھی، سب سے جس نے پہلے پڑھی نبی کے ساتھ وہ علی تھے. کون تھے وہ؟ علی ہیں. دعا ہے پروردگار عالم ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا صدقہ، ان کے عشق کا صدقہ، جس طرح انہوں نے اپنے محبوب کی غلامی کی ہے، ان کی غلامی کا صدقہ ہمیں بھی ایسے عاشق رسول بنا دے. آخر دعوانا